اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 16 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں نہ تو وقف کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کریں گے۔ آیت کا پہلا لفظ قالو ہے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر غائب کی ہے۔ رب معرفہ واحد مذکر اور مرفوع ہے، ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ یعلم فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ، علم یعلم جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ انا پھر ایک مرتبہ آگے ہمارے سامنے، یہ اصل میں انا نا تھا، انا حرف حروف مشبہ بالفعل اور ساتھ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، جس کا الف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ الہ حرف جر ہے جس کے ساتھ کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ لام جو ہے یہ انا کے بعد جب آئے تو لام مزاحلقہ کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو آخری لفظ ہے اس آیت کا وہ ہے مرسلونہ، جو کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت دفعہ آ چکا ہے۔ را سین لام حروف مادہ باب افعال سے ارسلہ یرسلو صیغہ صفت اسم المفعول جمع مذکر۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قالو فعل با فاعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے جی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ ربنا مضاف الیہ کے مبتدا بن گیا اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور وہ ہے یعلم انا الیکم لمرسلون۔ اب وہ جو خبر کی جگہ پہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کو انالائز کر رہا ہوں۔ یعلم فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اب چاہیے مفعول بھی یعلم فعل کے لیے، تو وہ ہے جی انا الیکم لمرسلون۔ عام طور پر یعلم کے بعد آپ کو انا نظر آتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انا اور انا کے آنے میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب انا کے ساتھ آپ نے لام داخل کرنا ہو جو کہ انا کے ساتھ نہیں آتا، تو پھر انا نہیں لگتا لام کے ساتھ، بلکہ واپس انا ہی لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ خبر پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مرسلونہ پہ لام داخل ہوا ہے، تو یہ لام داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پر انا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انا ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ انا کے آنے کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ الگ سے ایک جملہ بن رہا ہے ہمارا انا الیکم لمرسلون، یعنی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس ایک آیت میں ہمیں قالو الگ سے ایک جملہ مل رہا ہے، ربنا یعلم الگ سے ایک جملہ مل رہا ہے، اور انا الیکم لمرسلون الگ سے ایک جملہ مل رہا ہے۔ وہ اس آیت میں 3 جملے موجود ہیں، اور ان تینوں جملوں کو جوڑ کر ہم آیت جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں انا الیکم لمرسلون کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر منصوب متصل جو کہ الف کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا اسم ہے۔ الیکم جار مجرور، یہ متعلق مقدم ہے مرسلونہ کے، اس لیے کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اسم المفعول بھی ہوتا ہے جو کہ آگے ہے۔ لام مزالقہ ہے، اور مرسلونہ جو ہے یہ انا کی خبر ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بن رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ علم یعلم 2 مفعول چاہتا ہے، تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فی محل نصب، یہ قائم مقام 2 مفعولوں کے ہے یعلم فعل کے لیے، تو یہ آسان رائے ہے۔ باقی اس کو الگ سے بھی کسی نے جملہ بنایا ہے، اور یعلم کا مفعول جو ہے وہ محذوف مانا ہے، لیکن آسان رائے یہی ہے کہ اس جملہ اسمیہ کو ہم قائم مقام 2 مفعولوں کے بنا دیں یعلم فعل کے۔ یعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، قالو انہوں نے کہا، ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون یقیناً ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب نے کیا کیا ہے۔ عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، ربنا یعلم ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون کہ یقیناً ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جی
آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 16 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔